بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث مبارکہ میں جنت کو بیان کیا ہے، اور جنت کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تاکہ رغبت اور شوق پیدا ہو جنت کا، اور ہم گناہوں والی زندگی چھوڑ دیں اور اعمال والی زندگی اختیار کریں۔ آئیں ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الرحمن میں کس طرح بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ آدمی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، یعنی دنیاوی زندگی میں اللہ سے ڈر کر وقت گزارتا رہا، ہر حال میں اللہ سے ڈرا، تنہائی میں، اجالے میں، دن میں، رات میں، ہر حال میں اس نے اس بات کا خیال رکھا کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میں نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے آدمی کے لیے جنتان، دو باغ ہیں۔ باغ کا مطلب یہ نہیں ہے معزز سامعین کہ جیسے ہمارے ہاں باغ ہوتا ہے تو ویسا باغ کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا باغ ایسا ہوگا جس میں محلات ہوں گے، نہریں ہوں گی، شہد کی، دودھ کی، شراب کی، پانی کی، اور محلات ہوں گے بڑے خوبصورت، سونے کی اینٹیں لگی ہوئیں، چاندی کی اینٹیں لگی ہوئیں، اور شیشے کے محلات، خوبصورت مناظر، اس سارے مجموعے کو جنت کہا جاتا ہے، اور جنت باغ کو بھی جنت کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں دو جنتیں ہم دیں گے ایسے آدمی کو، اور وہاں ڈھیر ساری ذوات افنان، بہت ساری شاخیں ہوں گی، گھنے سائے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان دو جنتوں میں عینان تجریان، دو چشمے جاری ہوں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نعمت کے بعد اللہ پاک نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انسان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان جنتوں میں ہر قسم کے پھل اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور ہر پھل کی دو دو جوڑے اللہ نے دو دو قسمیں پیدا کی ہیں۔ دنیاوی نعمتوں میں ایک نعمت کی ایک ہی قسم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیاوی جتنے بھی پھل ہیں ان کی ایک ہی قسم ہوتی ہے، اللہ نے ہر پھل کی دو دو قسمیں پیدا کی ہیں، اور ہر طرح کے پھل اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک پھل کا ایک ذائقہ نہیں ہوگا جیسے دنیاوی ہے، بلکہ ایک پھل کے اندر بھی اللہ نے 70 ذائقے رکھے ہیں، اور ہر ذائقے کا مزہ الگ آدمی محسوس کرے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو جنتی لوگ ہیں یہ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، کہ یہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے ایسے فرشوں پر جس کا جو بطائن یعنی جس کا جو نچلا حصہ ہے وہ بھی ریشمی ہوگا، ریشم کا بنا ہوا خوبصورت ہوگا۔ تو جب جس فرش پہ بچھائی گئی جانے والی چیز جس پہ جنتی لوگ بیٹھیں گے اس کا نیچے والا حصہ اتنا خوبصورت ہے کہ وہ بھی ریشم کا بنا ہوا ہے، تو جب اوپر والے کی تو کیا ہی کہنے کہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانِ، دونوں باغوں میں دونوں جنتوں کے جو پھل ہوں گے وہ قریب ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی کھڑا ہوا آدمی ہے تو اس کے بھی قریب کر دیے جائیں گے، بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، ہر حال میں اس کو پیش کیا جائے گا، قریب کر دیا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، جھکی نظروں والی عورتیں، حوریں بھی وہاں جنت میں ہوں گی، ایسی حوریں کہ اللہ پاک نے فرمایا لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ایسی جھکی نگاہوں والی حوریں، خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں والی، گوری رنگت والی حوریں ہوں گی کہ جن کو ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان نے اور کسی جن نے چھوا تک نہیں، دیکھا تک نہیں۔ اللہ ان کو راحت و آرام کے لیے عطا فرمائیں گے۔ اور کیسی ہوں گی، کیا پیاری بات فرمائی ہے کہ انہن الیاقوت والمرجان،
ایسی خوبصورت جیسے سرخ یاقوت اور مرجان ہو، جو سب سے قیمتی جواہرات میں سے ہے، اس کی چمک دمک خوبصورتی کو دیکھ لو کہ جس طرح وہ چمک دمک میں سرخی مائل ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے، ایسے ان حوروں کی، ایسے ان جنتی عورتوں کی خوبصورتی اور رنگت ہوگی۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اچھائی کا بدلہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی ہی ہو۔ یعنی ان لوگوں نے اچھا عمل کیا تھا، اس لیے آج ان کو اچھا صلہ ملے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کر بھلا ہو بھلا، اچھا کرو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ تو اچھا کیا تو اچھا صلہ ملا، یہ نعمت بیان ہوگی۔ اعلیٰ درجے کی جنتیوں کی جنت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ ہر جملے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو اس میں بیان فرمایا کہ اے جن و انسان، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت سامنے بیان فرمائی۔ اور سورہ الرحمن جب ختم ہوئی تو وہ لوگ خاموش بیٹھے رہے، کچھ تاثرات کا اظہار نہ کیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے تو جنات اچھے، کہ لیلۃ الجن میں جب میں نے جنات کے سامنے سورۃ الرحمن تلاوت کی، تو جب میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان کے سامنے تلاوت کرتا تھا تو وہ یہ بات کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی کسی نعمت کو بھی نہیں جھٹلائیں گے، ہم آپ کی نعمت کے شکر گزار بنیں گے اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، یہ جو دو جنتیں بیان کی ہیں اس سے کم درجے کی بھی دو جنتیں ہیں۔ اس میں کیا کیا ہوگا؟ مُدْحَامَّتَانِ، سایہ ہوگا سخت سبز، یعنی گہرا سبز ہو جائے تو سیاہی کی طرف میل ہو جاتا ہے، ایسے سائے ہوں گے۔ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ان جنتوں میں ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ عینان نضاختان، اور اس جنتوں میں فاکہہ میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، اور کھجور کے درخت ہوں گے، ورمان اور انار کے درخت ہوں گے۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں فیہن خیرات الحسان، ان جنتوں میں جو عورتیں اور حوریں ہوں گی وہ خوبصورت اور خوبصیرت ہوں گی۔ کتنی بڑی بات ہے، حور مقصورات فی الخیام، ایسی حوریں جو خیموں کے اندر محفوظ رکھی ہوئی ہوں گی۔ خیموں کے اندر اللہ نے رکھا ہوا، مسلمان کے اعزاز و اکرام کے لیے، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے کے عزت اور اکرام کے لیے وہی صفت بیان کی۔ ایسی حوریں ہیں کہ ان کو ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان اور کسی جن نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا، ایسی پاک صفاف ہوں گی۔ متکئین علی رفرفن، یہ لوگ بھی ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے سبز رفرف پر، خوبصورت جنت کا کپڑا، خوبصورت جنت کی نعمتیں، عجیب و غریب فرش ہوگا جس پہ یہ بیٹھے ٹیک لگائے ہوں گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بابرکت ہے تیرے پروردگار کی ذات جو عزتوں والی اور کرم والی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتوں کو نعمت کو بیان فرمایا۔ اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اور انداز سے بیان کیا۔ ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب آدمی اللہ کی نعمتوں کو سنتا اور پڑھتا ہے۔ معزز سامعین، ایک یہ کہ میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، ایک یہ کہ آپ خود مطالعہ کریں، قرآن پاک کے ترجمہ پڑھیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کا شوق بڑھے گا جنت کی طرف، اللہ کی عبادت کرنے کی طرف۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مقربین کی جنت، فی جنات النعیم، مقرب لوگ نعمتوں والی جنت میں باغوں میں ہوں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اعلیٰ سرور موضونہ، ایسے تختوں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے جن کو سونے کی تاروں کے ساتھ بنا گیا ہوگا، سونے کی تاروں کے ساتھ۔ متکئین علیہا متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے وہ ٹیک لگائے باتیں کرتے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔
اور ان کے سامنے ولدان مخلدون سدا رہنے والے لڑکے، خوبصورت لڑکے وہ پھر رہے ہوں گے ان کے ارد گرد ان کی خدمت کے لیے، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ایسے جام آب خورے اور جگ لے کر شراب کے کہ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، کہ اس شراب سے نہ تو ان کا سر چکرائے گا اور نہ وہ بے ہوش ہوں گے، نہ وہ مدہوش ہوں گے، کہ دنیاوی شراب پینے سے سر خراب ہو جاتا ہے، بندہ بے ہوش اور بیہودہ باتیں کرنے لگتا ہے۔ جنت کی شراب ایسی نہیں، وہ شرابن طہورا ہے، اس کے پینے سے لذت بڑھے گی نہ کہ عقل خراب ہوگی۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور یہ خدام ایسے پھل لیے پھر رہے ہوں گے جو آپ کو پسند ہوں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ایسے پرندوں کا گوشت لے کر پھر رہے ہوں گے جن کو دل چاہے گا کہ ان کو کھا لیں اور ان کو پی اور نعمتوں کو استعمال کر لیں، اور وہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ کتنی بڑی بات! وَحُورٌ عِین، موٹی موٹی آنکھوں والی خوبصورت حوریں اللہ نے بنائی ہیں۔ اللہ نے ان کو خوبصورتی بخشی ہے، اپنے جنتی لوگوں کو اللہ پاک ان کی مہمان نوازی کے لیے عطا فرمائیں گے۔ کأمثال اللؤلؤ المکنون، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ جنت کی عورت ایسی ہے کہ جیسے کہ چھپا کر رکھے گئے موتی ہوں، کہ ہر چیز ان کے اوپر مٹی وغیرہ نہیں پڑتی، وہ چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، اگر ان کو نکالا جائے تو وہ کیسے چمک دمک رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی بخشی ہے۔ کأمثال اللؤلؤ المکنون، جیسے چھپا کر رکھے گئے موتی ہوں ایسی خوبصورت ہیں۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ آگے اللہ پاک اصحاب یمین جن کا نام مال دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کی جنت کو بیان فرماتے ہیں۔ فی سدر مخضود، ایسی بیریاں ہوں گی جو کانٹوں سے پاک ہوں گی۔ ایک صحابی کہنے لگے، بدو دیہاتی صحابی، کہ یا رسول اللہ جنت میں بیری کا درخت بھی ہوگا؟ پیارے نبی نے فرمایا بیر بھی ہوں گے، بڑے بڑے بیر ہوں گے۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ کہ بیری میں تو کانٹے ہوتے ہیں، تو ایسے تکلیف دہ چیز تو جنت میں اللہ نے پیدا کی نہیں، تو پھر کیوں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی فی سدر مخضود، کہ وہاں بیریاں ایسی ہوں گی جو کانٹوں سے پاک ہوں گی۔ وطلح ممدود، اور اوپر تلے تہ بتہ لگے ہوئے کیلے ہوں گے، باغات ہوں گے کیلوں کے۔ وظل ممدود، لمبے پھیلے ہوئے سائے ہوں گے۔ وماء مسکوب، اور پانی ہوگا ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ وفاکہۃ کثیرہ، ڈھیر سارے میوے ہوں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور نہ کبھی وہ نعمتیں ختم ہوں گی نہ کوئی روک ٹوک ہوگی۔ دنیا میں کوئی چیز ہم اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے کہ وہ ایک وقت ہوتا ہے ختم ہو جاتی ہے۔ پھل ایک موسم تک رہتا ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جنت کا کوئی پھل وہ موسم کا محتاج نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا۔ ولا ممنوعہ، کوئی روکے گا نہیں، روک ٹوک نہیں۔ کسی کے باغ میں چلے جائیں دنیا میں، ہم کوئی پھل توڑنا چاہیں تو روک ٹوک ہے، کوئی توڑنے نہیں دے گا اپنی مرضی سے۔ وہ نعمتیں جنت کی ایسی کہ ہمیشہ کے لیے آپ کو مل گئی، نہ روک ٹوک ہوگی نہ ختم ہوگی۔ وفروش مرفوعہ، اونچے اونچے لگے ہوئے فرش ہوں گے۔ انا انشأناہن انشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں جو جنت کی عورتیں ہیں ہم نے ان کو ایک نئی اٹھان عطا فرمائی ہے۔ جو جنت کی حور ہے، معزز سامعین، جنت کی حور جو ہے وہ تو پیدائش نہیں ہوئی باقاعدہ اس کی، کہ جیسے والدین سے آگے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ تو اللہ کے امر کن سے اور اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی ہے، اور ایسی خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے کہ 70 وہ جوڑے پہنتی ہے، اور 70 جوڑوں کے اندر سے اس کا جسم نظر آتا ہے، اور اس کا دل میں اس کے خامد کی محبت نظر آئے گی۔ اتنی خوبصورت ہیں، اور اس کے بال جو ہیں، اس کی زلفیں جو ہیں، وہ ایسے نہیں کہ چھوٹی چھوٹی، اتنی لمبی کہ ایڑیوں تک اس کے بال جاتے ہیں،
اور اتنی خوبصورت کہ جنتی آدمی، عام جنتی آدمی جب جنت میں جائے گا تو اس کو دیکھے گا تو اس کا نور، اس کی خوبصورتی دیکھ کر سجدے میں گر جائے گا اور سمجھے گا کہ شاید اللہ کا نور ہے۔ تو وہ کہے گی کہ میرے آقا آپ اٹھیں، میں تو آپ کی خادمہ ہوں۔ ایسی اللہ پاک نے نعمت، اور فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر وہ سمندروں کے اندر تھوک ڈال دے تو ساتوں سمندر میٹھے ہو جائیں شہد سے بھی زیادہ، اور جب وہ چلتی ہے تو ایک ایک قدم پر، ایک ایک چال میں ایک ایک لاکھ نخرہ عادات، خوبصورتیاں دکھاتی ہے، ناز و نخرے کرتی ہے، لاکھ لاکھ نخرے دکھاتی ہے۔ اس کو پیشاب نہیں آتا، اس کو پیخانہ نہیں آتا، وہ حیض نفاس سے پاک۔ اللہ نے ایسی نعمتوں والی جنت بنائی ہے، اور فرمایا اگر وہ دوپٹہ اپنا لہرا دے دنیا میں تو دنیا ساری کی ساری معطر ہو جائے، خوشبو پھیل جائے پوری دنیا میں۔ اتنی خوبصورتی اور اتنی خوشبو بخشی ہے اللہ نے اس کو۔ اب جو دنیاوی عورتیں ہیں، دنیا میں رہنے والی، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، اللہ پاک فرماتے ان کو ہم نئے طریقے سے نئی اٹھان عطا فرمائیں گے۔ کیا ہوگا کہ جو دنیا میں رہنے والی عورت جو ہے، مسلمان عورت ہے، یہ نیک ہوگی، اللہ کی ماننے والی، اللہ تعالیٰ اس حور سے اللہ تعالیٰ 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی بخشیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جنتی عورتیں جو حوریں ہیں اور دنیاوی جو عورتیں جب جنت میں جائیں گی، ان کا آپس میں مکالمہ ہوگا کہ وہ عورتیں کہیں گی جنت والی کہ ہم تو نعمتوں میں رہی، سونے چاندی میں رہی، ہم نے تو دکھ نہیں دیکھے، ہم نے تو تکلیفیں نہیں دیکھی، ہم تو خون سے پاک، پیشاب سے پاک، ہم تو ہر عوارضے سے پاک رہی، ہمارا رتبہ بڑا ہے۔ تو جنتی عورتیں جو دنیا میں عبادت کرتی رہیں اللہ کی، وہ کہیں گی کہ اللہ کی بندیوں تم کیسے افضل ہو سکتی ہو؟ ہم نے تہجد کے مزے لیے، ہم نے وضو کیا، ہم نے اللہ کے سامنے سجدے کیے، ہم نے اللہ کے لیے روزے رکھے، ہم نے اللہ کی اطاعت میں وقت گزارا۔ وہ جو دنیا میں ہم نے مشقتیں اٹھائیں اور اس کے جو مزے لیے، اللہ سے مناجات، اللہ سے جو باتیں کرنے کے ہم نے مزے لیے، وہ تو تم نے دیکھے ہی نہیں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا دنیاوی عورتیں جنتی عورتوں پہ غالب آ جائیں گی، وہ کہیں گی ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہو کہ وہ مزے تو ہم نے دیکھے ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو نئے انداز سے خوبصورتی اور حسن بخشیں گے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، جو جنت کی عورتیں اور حوریں ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کو کنواریاں بنایا ہے، وہ کنواری رہیں گی۔ اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کنوارا پن ساری ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، ہمیشہ کے لیے کنوارا پن باقی رہے گا۔ عروباً، اور ان کے دلوں میں اللہ نے محبت بھر دی ان کے خامدوں کی، ان کے دل لبریز ہوں گے اپنے خامدوں کی محبت سے۔ اترابا، اور وہ عمر میں برابر ہوں گی خامدوں کی، اور ان کی عمر برابر ہوگی۔ پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جنتی آدمی ہے اور جنتی عورت ہے، ان کی عمر سب کی اللہ پاک 33 سال، جو بھرپور جوانی کی عمر ہے، سب کی 33 سال عمر ہوگی اور برابر عمر ہوگی۔ اللہ نے یہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اپنے نیک بندوں کے لیے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ تھوڑا سا وقت ہے، بس موت تک، آج آ جائے کل آ جائے، موت آنے والی، ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی مہمان بن جائیں گے۔ اللہ اپنی مہمان نوازی نصیب فرمائیں گے، اور یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے اپنے قرآن میں حق سچ ہیں بیان فرمائی ہیں، اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔